صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں ریاض میں ہوتا ہوں میں حج کا احرام کہاں سے باندھوں گا اور یہ کون سا حج ہوگا؟ دیکھیں، ریاض تین طرح کی حدود ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے حرم، ایک کو کہا جاتا ہے حل، اور ایک کو کہا جاتا ہے آفاق. تو تینوں کا الگ الگ حکم ہے کہ حرم کی حدود میں رہنے والے کیا کریں گے، حل کی حدود میں رہنے والے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ تین دائرے ہیں. ایک چھوٹا دائرہ ہے، یہ حدود حرم ہے. پھر اس سے ایک بڑا دائرہ ہے، یہ حدود حل ہے. اور پھر اس سے بڑا جو پوری دنیا کا آپ دائرہ سمجھ لیں جس کو آفاق کہا جاتا ہے. تو ریاض کا جو علاقہ ہے یہ نہ حدود حرم میں آتا ہے نہ حل کی حدود میں آتا ہے، یہ آفاق کی حدود میں آتا ہے. اور آفاقی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ میقات سے جو میقات اس کے رستے میں آئے گا اس میقات سے وہ احرام باندھے گا. باقی یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ حج کون سا ہوگا، تو اگر آپ نے جو حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، ان میں سے کسی مہینے میں آپ نے عمرہ کر لیا ہے پھر تو آپ کا یہ حج تمتع ہو جائے گا. اور اگر آپ نے عمرہ نہیں کیا اور آپ کے پاس عمرے کا موقع نہیں ہے تو آپ صرف حج بھی کر سکتے ہیں. حج تمتع کرنا چاہیں تو حج تمتع بھی کر سکتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب ہماری دکان ہے، ہم 15 سال سے پان ماوا کی سپاری چلا رہے ہیں، اب پولیس والے نہیں چھوڑ رہے اور ہم پولیس کو رشوت دیتے ہیں اور چھالیا پان ماوا کی سپاری چلاتے ہیں. شاید یہ انڈیا سے پوچھا ہے کسی نے. آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ رشوت دینا کیسا ہے. دیکھیں، قانونی طور پر جب حکومت کسی چیز پر پابندی لگا دیتی ہے اور پھر اس طرح کی چیزیں جو صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ حکمران کی جائز باتوں میں اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. لہٰذا جب ان کی طرف سے پابندی ہے، آپ کوشش کریں کسی اور چیز کا کاروبار شروع کر دیں. کوئی اپنے کاروبار کو آہستہ آہستہ کوئی ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کر جائیں، کسی اور چیز کی طرف آہستہ آہستہ اپنے آپ کو، اگر ایک دم آپ نہیں کر سکتے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو ٹرانسفر کر دیں، کوئی اور کاروبار شروع کر دیں. اس طرح غیر قانونی کاموں کے لیے رشوت دے کر کاروبار کرنا اور یہ رشوت دینا، یہ تو ظاہر ہے کہ ناجائز اور حرام ہے. اس سے جو آپ کی انکم ہوگی اس کاروبار سے، وہ انکم آپ کی حرام نہیں ہوگی، لیکن غیر قانونی کام کرنے کا گناہ بھی ہوگا اور رشوت دینے کا گناہ بھی ہوگا. اس لیے اس گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ کہ آپ ایسا کام کریں جس میں کچھ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے اور وہ قانونی طریقے سے بھی ہو جائے.